سلام دوستوں. آج آج کی شروعات کسی عام دن جیسی نہیں ہے. آواز سے شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. ہاں، گراؤنڈ پر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ واقعی بہت سنگین ہے۔ جی، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو پوڈ کاسٹ. اور آج ہم سیدھا مدعے پر آئیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور خبریں بہت بڑی ہیں. ایک ایسا واقعہ جس نے پچھلی کئی دہائیوں کی جیو پالیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ذرا سوچئے، 2020 میں جب اسی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا تو پوری دنیا تھرا گئی تھی. اور اب اسی ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک اور بڑا جوائنٹ آپریشن کیا ہے۔ اور اس آپریشن میں ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ صرف ایک عام خبر نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کے اس حملے میں انہوں نے اور بھی کئی جانیں لی ہیں. بالکل، اس میں ایران کے 4 ٹاپ ملٹری کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب لوگ ڈیفنس کونسل کے ایک انتہائی اہم اور خفیہ سیشن میں موجود تھے جب ان پر بمباری ہوئی. میں یہاں ان 4 کمانڈرز کے نام بتانا چاہوں گا. ان میں شامل ہیں بریگیڈیئر جنرل سید عبدالرحیم موساوی، جو آرمڈ فورسز کے چیف آف سٹاف تھے، یعنی پوری ریگولر آرمی ان کے کنٹرول میں تھی۔ ہاں. دوسرے ہیں بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور، جو IRGC کے کمانڈر ان چیف تھے. پسداران انقلاب کی سب سے ٹاپ لیڈرشپ۔ صحیح کہا. تیسرے ہیں ریئر ایڈمرل علی شام خانی، جو کمانڈر ان چیف کے ایڈوائزر اور ڈیفنس کونسل کے سیکریٹری تھے. اور چوتھے ہیں میجر جنرل عزیز نیسر زادے، جو منسٹر آف ڈیفنس اور آرمڈ فورسز لاجسٹکس تھے، مطلب ان کے بغیر تو کوئی آرمی 1 انچ نہیں ہل سکتی۔ تو اس پوری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے ایک ساتھ صفائی کو ہم اس ڈیپ ڈائیو میں کیسے سمجھیں؟ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، یہ واقعات صرف خبر نہیں ہیں، میں تو کہوں گی کہ یہ مڈل ایسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے 37 سالوں میں پہلی بار 1989 کے بعد پہلی بار ایران میں ایک اتنا بڑا پاور ویکیوم پیدا ہوا ہے، ایک ایسا خلا جہاں ابھی کوئی کلیئر لیڈر نہیں ہے۔ لیکن اس افراتفری کے درمیان جو رپورٹ زمین سے آ رہی ہیں وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ تہران پر 30 سے زیادہ بامز گرائے گئے ہیں. سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کا جو کمپاؤنڈ تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ان کے خاندان کے افراد کی بھی اس میں جان چلی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی افسوسناک پہلو بھی ہے. ہمارے پاس جو سورسز ہیں ان کے مطابق اس ہیوی بامبنگ کی زد میں ایک ہاسٹل یا مدرسہ بھی آیا ہے. یہ سچ میں بہت دردناک رپورٹ ہے۔ وہاں 7 معصوم بچیاں شہید ہو گئی ہیں. ہم یہاں صرف حقائق بتا رہے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے طور پر سوچئے تو یہ کتنی بھاری قیمت ہے. کولیٹرل ڈیمیج کا لفظ بولنا آسان ہے، لیکن اس کا اثر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چابہار پورٹ پر بھی اٹیکس کی خبریں آئی ہیں۔ چابہار پورٹ، وہ تو ایک بہت بڑا اکنامک ہب ہے نا؟ بھارت کی بھی وہاں بہت انویسٹمنٹ ہے۔ بالکل، چابہار کو نشانہ بنانے کا مطلب سیدھا ایران کی اکانومی کو کمپلیٹلی پیرالائز کرنا ہے۔ تو IRGC کا غصہ تو آسمان پر ہوگا. انہوں نے تو بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے. اور وہ بدلہ زمین پر دکھنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میسائلز کی بارش ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دبئی کو ہی لے لیں، جسے پوری دنیا میں ایک سیف ہیون مانا جاتا تھا. وہاں اٹیکس کی رپورٹس ہیں، ایئرپورٹ پر فلائٹس کینسل ہیں اور برج العرب اور پام کے علاقوں کو نقصان پہنچا ہے. صورتحال کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ اگر روزمرہ کی زبان میں کہوں تو سعودی عرب کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ ان کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ سعودی دارالخلافہ ریاض پر بھی میسائلز گریں گے تو وہ چپ تھوڑی بیٹھیں گے. انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے. لیکن اگر ہم اسے بڑی پکچر کے ساتھ جوڑیں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فارمر CIA ایجنٹس لگاتار وارن کر رہے ہیں ہائپرسونک میسائلز کے حوالے سے. ہاں، ایران کے پاس اب رشیا اور چائنا کے دیے گئے جدید ہائپرسونک میسائلز موجود ہیں۔ میں ان پر ریسرچ کر رہا تھا، اور ہائپرسونک کا مطلب صرف تیز نہیں ہوتا. یہ میک 5 یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز ہوتے ہیں اور راستے میں ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں، جسے ٹریک کرنا یا گرانا کرنٹ سسٹمز کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایران نے واقعی کسی امریکن ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنا لیا اور اسے ڈبو دیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا، اور اس کا سیدھا سا مطلب ورلڈ وار 3 کا آغاز ہوگا۔ تیسری جنگ عظیم۔ یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے
اور وہاں ڈیفense سرکلز میں چھوٹے پیمانے کے ایٹمی ہتھیاروں یعنی اسمال اسکیل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسی ایکسٹریم خطرے کو دیکھتے ہوئے چائنا نے فوراً آگے آ کر جنگ روکنے کی اپیل کی ہے۔ اور بھارت نے بھی اپنے شہریوں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ اس ریجن میں سفر نہ کریں اور جو وہاں ہیں وہ محتاط رہیں۔ بھارت کا دباؤ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ خود ایران کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، اب جب سپریم لیڈر نہیں رہے تو ایران کا سسٹم کیسے چلے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو اپیلز آئی ہیں وہ کام کریں گی؟ وہ لگاتار ایرانین عوام سے بغاوت کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں پر آئے اور موجودہ نظام کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ رجیم چینج، لیکن ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 111 کیا کہتا ہے ایسے وقت کے لیے؟ آرٹیکل 111 کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو اب ایک عارضی یا ٹیمپرری کاؤنسل بنے گی جو ملک چلائے گی۔ اس کاؤنسل میں کون شامل ہوتا ہے؟ اس میں ملک کے صدر اور چیف جسٹس اور گارڈین کاؤنسل کا ایک ممبر شامل ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ پاور ویکیوم کو بھرنے کا ایک ٹیمپرری سولوشن ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد 18 ارکان پر مشتمل ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس ہوتی ہے جو نئے لیڈر کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ کوئی نیا لیڈر آئے پورا سٹرکچر ہی کولیپس کر جائے۔ اور یہی سب سے خطرناک پوائنٹ ہے اس پورے کانفلکٹ کا۔ بالکل۔ دیکھیں، سیاستدانوں اور دنیا کے بڑے لیڈروں کے لیے یہ سب شاید بساط پر بچھے مہروں کا کھیل ہو، ایک جیو پولیٹیکل چیس گیم۔ لیکن حقیقت میں جنگ کی سب سے بھاری قیمت عام انسان کو چکانی پڑتی ہے، چاہے وہ ہاسٹل میں سوتی ہوئی وہ 7 معصوم بچیاں ہوں، جن کی بے وجہ جان چلی گئی، یا پھر دبئی ایئرپورٹ پر خوف سے سہمے ہوئے وہ عام مسافر ہوں جن کا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، یا پھر اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے تہخانوں میں چھپے ہوئے خوف زدہ خاندان۔ جنگ جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ صرف اور صرف تباہی لاتی ہے۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد ایک عام انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ایران کا موجودہ نظام مکمل طور پر گر جاتا ہے تو کیا اس سے مڈل ایسٹ میں واقعی امن آئے گا؟ یا پھر اس پاور ویکیوم سے ایسے نئے اور خطرناک انتہا پسند گروپ جنم لیں گے جنہیں کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بالکل ہی نیا پوائنٹ ہے جس پر دھیان جانا ضروری ہے: ماڈرن سرویلنس اور اے آئی کا اس وار میں استعمال۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس خفیہ ڈیفنس کاؤنسل میٹنگ کی لوکیشن اور وہاں موجود لوگوں کی تصدیق کیسے ہوئی۔ یہ کسی ہیومن سپائی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ ہائی لیول اے آئی الگوریدمز اور سائبر میپنگ کے بغیر ناممکن تھا۔ کیا ہم اب اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں نیشنل سیکیورٹی کے پرانے طریقے پوری طرح سے بیکار ہو چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن اس نے یہاں سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کی ریسرچ حیدر حسن نے کی ہے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔ خدا حافظ۔